ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو رب تعالی پوری کائنات کا پالنے والا، خالق، مالک، رازق، تنہا یکتا ذات ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور بے شمار لا تعداد رحمت نازل فرمائے اللہ رب العالمین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کتابوں کو نازل فرمایا اور انبیاء علیہ السلام کو زمین پہ اتارا۔ ان انبیاء میں سب سے افضل اور خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے کمالات بھی دیے گئے، بہت سے معجزات بھی دیے گئے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے کبھی زمین پر نہیں اترنا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، صحابہ کو ایک غم تو یہ تھا، ایک دکھ تو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک غم یہ بھی تھا، ایک دکھ یہ بھی بیان کرتے تھے کہ ہمیں یہ دکھ بھی ہے آج کے بعد جبرائیل علیہ السلام بھی زمین پہ نہیں آئیں گے اللہ کی وحی لے کر، یعنی اللہ کا بڑا فرشتہ اللہ کا پیغام لے کر ہم لوگوں کے بیچ میں اترتا تھا۔ آج سے وہ سلسلہ بھی بند ہو گیا، اب وہ فرشتہ بھی نہیں اترے گا، یہ دکھ، یہ غم علیحدہ تھا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا غم علیحدہ تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام کی کڑی کے آخری ہیں، آپ کے بعد نبوت ختم ہو چکی، اب نبوت کے دعوے دار تو آئیں گے لیکن جھوٹے نبوت کے دعوے دار، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 40 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کریں گے، کذاب۔ اور وہ سلسلہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد ہی شروع ہو گیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دور میں ہی مسیلمہ کذاب نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سب فتنوں کو دبا دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، سب سے بہترین، یعنی جتنے بھی زمانے گزرے ہیں اور آنے والے ہیں ان میں سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور ہے۔ اس کے بعد تابعین کا سب سے بہترین زمانہ، اس کے بعد تبع تابعین کا، یعنی ہم آج کامیابی کو ڈھونڈتے ہیں جدت میں کہ جدید سے جدید ہم کیا کریں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، ترقی حاصل کر لیں۔ ترقی اگر حاصل کرنی ہے، کامیاب اگر ہونا ہے تو آگے نہیں جانا پڑے گا بلکہ 1400 سال پیچھے جانا ہوگا کامیابی حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے بہترین زمانہ محمد رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد بھلے ہمیں کتنی ہی چمکتی دھمکتی چیزیں نظر کیوں نہ آئیں، کتنے ہی کامیاب لوگ نظر کیوں نہ آئیں، حقیقتاً وہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے میں ہے، متقی بننے میں ہے، پرہیزگار بننے میں ہے۔
اور وہ زمانہ کیا تھا؟ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا زمانہ تھا، اور ان میں بھی سب سے کامیاب ترین لوگ تھے یہ عشرہ مبشرہ، 10 صحابہ جنہیں ایک مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں 10 کا نام لے کر جنت کی بشارت دی ہے۔ سب سے زیادہ کامیاب لوگ، آج ہم ان کے نام تک نہیں جانتے، ان کے طریقے پہ چلنا تو دور کی بات۔ آج ہمیں سلمان خان، شاہ رخ خان کے نام تو پتہ ہیں، جو حقیقی ہیرو بھی نہیں ہیں، ایکٹر ہیں، ایکٹنگ کرنے والے، ڈرامے بازیاں کرنے والے، اور جو حقیقی ہیرو ہیں اسلام کے، آج ہمیں ان کا تعارف ہی نہیں ہے، ہمارے بچوں کو بھی نہیں پتہ۔ وہ ہیروز ان کے ہم 7 کے ذکر کر چکے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ ان 7 کا ہم ذکر کر چکے ہیں، اور یہ عشرہ مبشرہ والی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس 8ویں بندے کا نام لیا ہے کہ وہ بھی جنتی ہے، وہ ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ عشرہ مبشرہ والی حدیث میں 8ویں نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص کو رکھا کہ یہ بھی جنت میں ہیں۔ یہ تھی اصل کامیابی کہ دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے، زمین پہ چلتے پھرتے ہوئے، زندگی کی مشکلات کو فیس کرتے ہوئے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، وہ بھی چہرے پر سامنے ہی، کہ تم جنتی ہو، تم نے وہ کام کر دکھائے کہ تم جنتی ہو۔ تو ان لوگوں کی زندگی کو ہمیں فالو کرنا چاہیے، ان کی پیروی کرنی چاہیے، ان کی زندگیوں سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ ایسا کیا تھا ان لوگوں میں کہ انہوں نے کائنات کے سب سے عظیم انسان، سب سے عظیم شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قائل کر لیا، آپ کو بھی خوش کر کے دکھا دیا۔ اور یہ وہ لوگ جنہوں نے رب کائنات، جو پوری کائنات کا رب خالق ہے، اس کو راضی کر کے دکھا دیا۔ ایسا کیا تھا ان میں؟ ان چیزوں کو ہمیں چاہیے کہ ہم فالو کریں، ان چیزوں کو اپنائیں، اپنی زندگیوں میں اپلائی کریں، تب ہمیں کامیابی ملے گی۔ در بدر کے دھکے کھانے سے نہیں ملے گی، ایک در کا ہونے سے ملے گی۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ عشرہ مبشرہ میں 8ویں نمبر پر ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی ہے۔ ان کے کیا کارنامے اور ان کی کیا قربانیاں ہیں اسلام کے لیے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی ابو اسحاق، یعنی ان کے بیٹے کا نام تھا اسحاق، اس لیے انہیں ابو اسحاق کہا جاتا تھا۔ اور یہ بھی بنو زہرہ قبیلے سے تھے، جس قبیلے سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھے، اور جس قبیلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ تھی، اسی قبیلے سے یہ تھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پیار سے ماموں بھی کہا کرتے تھے کہ یہ میرے ماموں ہیں، سعد بن ابی وقاص کو رضی اللہ عنہ کو، جبکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں چھوٹے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے انہیں ماموں کہا کرتے تھے، کیونکہ ایک رشتہ داری بھی دور جا کر لگتی تھی سعد بن ابی وقاص کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بہرحال جب انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اس وقت ان کی عمر تھی 17 یا 18 سال، بعض روایتوں میں 17 سال ہے، بعض روایتوں میں 18 سال، لیکن زیادہ جس طرف دلائل جاتے ہیں وہ یہ کہ ان کی عمر اس وقت 17 سال تھی۔ 17 سال کی عمر میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور یہ بہت جنگجو تھے،
جنگ کرنا جانتے تھے. جنگ اس وقت کرنا ایک مہارت ہوتی تھی، ایسا نہیں ہے کہ ہر بندہ ہی اٹھ کے جنگ کر لیتا تھا، یہ ایک مہارت ہوتی تھی. تیر انداز بھی تھے، بہت اچھے سے تیر چلانا بھی جانتے تھے، اور یہ اس وقت میں لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے. جب عرب کے لوگوں میں عموماً زیادہ تر لوگ وہ تھے جو زبانی یاد رکھتے تھے چیزوں کو، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. عرب کے لوگ زیادہ اس چیز کو ضرورت بھی نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ وہ جب ایک بار واقعہ کوئی سن لیتے وہ ان کے ذہنوں میں بیٹھ جاتا تھا. بلکہ وہ تو اگر کسی سال کو بھی یاد رکھتے تھے تو وہ کسی واقعے سے یاد رکھتے تھے، اس سال یہ کام ہوا تھا یا یہ واقعہ ہوا تھا. تو ان کی ذہانت اتنی زیادہ تھی کہ وہ لکھنے پڑھنے کی طرف جاتے ہی نہیں تھے. لیکن یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یہ اس وقت میں لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے، یہ ان کی خصوصیت تھی. اور پھر ان کو جنگی مہارت بھی حاصل تھی، جنگ کرنا بھی جانتے تھے. جنگوں میں کیسے کیسے ہم نے لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنا ہے، لیڈرشپ بھی جانتے تھے، قائد بننا بھی جانتے تھے. ان چیزوں کا انہیں علم تھا. اور تاجر طبقے سے ان کا تعلق تھا، ان کا جو پیشہ تھا وہ تجارت تھا، تجارت کرتے تھے، وہیں سے مال کماتے تھے، وہیں سے اپنا گزر بسر کرتے تھے زندگی کا. تو یہ تو ان کا مختصر سا تعارف شروعات کا. پھر اس کے بعد انہوں نے اسلام کیسے قبول کیا ہے اس بات کی طرف آ جائیں کہ اسلام قبول کرنے کا واقعہ. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی عمر ہے 17 سال. 17 سال کی عمر میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو ایک رات خواب آتا ہے، اور یہ خواب میں دیکھتے ہیں چاند کو چمکتے ہوئے، ایک روشن چاند دیکھتے ہیں، اور جب اس کے قریب ہونے لگتے ہیں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگتے ہیں. خواب میں چاند دیکھتے ہیں چمکتا ہوا اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگتے ہیں. اس روشن چاند کو فالو کرتے کرتے اب دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی کھڑے ہیں پہلے سے، اور پہلے سے ہی وہاں علی رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں، اور ایک دو صحابہ کو اور کو دیکھتے ہیں کہ وہ پہلے سے چاند کے پاس موجود ہیں. ابھی تک انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. تو صبح اٹھنے کے بعد یہ انہیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور انہوں نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، اسلام قبول کر لیا ہے. علی رضی اللہ عنہ بھی اسلام لے آئے ہیں، ایمان کو قبول کر لیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اب یہ جاتے ہیں پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس، جا کر پتہ کرتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ واقعتاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، سچے پیغمبر ہیں، لہذا تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر اسلام کو قبول کر لو. تو یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر ایمان لانے والے ہیں. اور ان کو خواب میں دکھایا گیا چمکتا ہوا چاند، اللہ کی طرف سے بھی ایک میسیج انہیں ملا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں اور ہدایت کا راستہ بھی یہی ہے. تو بہرحال اس طرح یہ ایمان لے آئے. اس کے بعد ایمان لانے کے بعد ان کی سب سے پہلے مخالفت کی ہے ان کی والدہ نے. یہ اپنی والدہ سے بڑا پیار کرتے تھے، اور ان کی والدہ بھی ان سے بہت محبت اور پیار کرتی تھی. اب ان کے والد تو فوت ہو چکے تھے، اب والد کے فوت ہونے کے بعد ماں اور بیٹے کی محبت اور زیادہ بڑھ چکی تھی، ایک دوسرے کا خیال کرنا، ادب کرنا. اب جب ماں کو پتہ چلا کہ اسلام قبول کر لیا ہے سعد نے، ماں نے کہا تو باپ دادا کے دین کو چھوڑ دے گا، تو مورتی پوجا کو چھوڑ دے گا، یہ کس راستے پہ چل پڑا ہے؟ کیا ہمارے باپ دادا غلط تھے؟
کیا تجھے زیادہ صحیح سمجھ آ گئی ہے دین کی؟ ہمارے باپ داداؤں کے جو جدی پشتی چلے آ رہے ہیں ان سب کو چھوڑ کر یہ کون سے نئے راستوں پہ لگ گیا؟ ماں نے بڑا سمجھایا کہ پیچھے ہٹ جا، یہ دین کو چھوڑ دے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا اے اماں جان میں تو نہیں چھوڑ سکتا، اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا، میں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ آج ہمیں بھی جب کوئی ہدایت کے راستے پہ آتا ہے نوجوان، اسے بھی یہی کہتے ہیں لے تیرے باپ دادا نہیں کرتے تھے یہ کام، وہ بھی تو قبروں پہ جاتے تھے، وہ بھی تو جا کر نذرانے چڑھاتے تھے، تیرے باپ دادا بھی تو ایک اللہ کے نام کا جانور ذبح کرتے تھے، ایک بابے کا نام کا ذبح کرتے تھے، تجھے زیادہ سمجھ آ گئی ہے، تجھے زیادہ پتہ چل گیا ہے۔ یہی دور تھا ان لوگوں کے لیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت وقت تھا، سخت دور تھا۔ آج بھی کوئی پورے گھر میں سے کھڑا ہو جائے اور گھر والوں کو کہے نہیں جی تم غلط رستے پہ چل رہے ہو، یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے، حاجت روا مشکل کشا غوث اعظم دستگیر گنج بخش بگڑی بنانے والا صرف اللہ ہے، یا رسول اللہ مدد نہیں کہہ سکتے، یا علی مدد نہیں کہہ سکتے، یا غوث پاک مدد نہیں کہہ سکتے، پیر عبد القادر جیلانی کو مشکل وقت میں نہیں پکار سکتے، ڈوبی کشتیوں کو پار لگانے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ جب آج کا کوئی نوجوان ہدایت کے راستے پہ آتا ہے اور گھر میں یہ سب بات کر دے، کہتے ہیں یہ تو بزرگوں کے گستاخ ہیں، یہ ولیوں کے گستاخ ہیں، یہ نبیوں کے گستاخ، کہتے ہیں صرف ایک اللہ سے مانگو، ایک اللہ سے مدد طلب کرو، وہی سب کچھ دے گا۔ پھر آ جاتے ہیں اس بات کی طرف کہ ہم تو ان کو ذریعہ بناتے ہیں، ہم ان سے مدد تھوڑی مانگتے، ہم ان کو ذریعہ بناتے ہیں کہ ہم ان کو کہیں گے یہ آگے رب کو کہیں گے، ہم انہیں ذریعہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ ہم پیر عبد القادر جیلانی سے نہیں مانگتے، پیر عبد القادر جیلانی کو تو ہم ذریعہ بناتے ہیں کہ ہم پیر عبد القادر جیلانی سے کہیں گے، وہ آگے رب سے کہے گا، ہمیں مل جائے گا۔ ہم محمد رسول اللہ سے نہیں مانگ رہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذریعہ بنا رہے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے رب سے کہیں گے، ہماری دعا قبول ہو جائے گی۔ پھر کہتے ہیں سیڑھی کی مثال دیتے ہیں کہ جب چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی لگائی جاتی ہے، سیڑھی پہ چڑھ کر پھر چھت پہ پہنچا جاتا ہے، ڈائریکٹ تو نہیں کوئی بندہ چھلانگ لگا کے چڑھ جاتا۔ ہم یہ کہتے ہیں میرے بھائیوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تو یہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ میں تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا بھی ہوں، سنتا ہی نہیں جواب بھی دیتا ہوں۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا تعلق ڈائریکٹ رب کے ساتھ جوڑا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو دعوت یہی تھی کہ سب نے ڈائریکٹ رب کے ساتھ جڑنا ہے، واسطے وسیلے ضروری نہیں ہیں۔ ہاں کوئی زندہ شخص ہے، کوئی زندہ ولی ہے، کوئی نمازی پرہیزی ہے، متقی ہے، آپ اس کے پاس جائیں اور اس سے دعا کروائیں، یہ ہے جائز وسیلہ۔ کیا آپ اسے جا کر کہیں کہ میرے لیے اللہ سے دعا کر دیں کہ اللہ مجھے کامیاب کر دے، یا جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کے پاس جا کر اس سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے لیے دعا کر دو۔ جو اس دنیا میں نہیں رہے، جا چکے ہیں، اب ان کو مشکل کے لیے نہیں پکار سکتے، اب انہیں حاجت روا مشکل کشا نہیں بنا سکتے۔ اور اگلی بات، جو یہ مشرکین مکہ تھے، جو یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی مخالفت کر رہے ہیں،
یہ لوگ بھی وسیلہ بناتے تھے ان بتوں کو، ڈائریکٹ بتوں سے نہیں مانگتے تھے۔ مشرکین مکہ بتوں سے نہیں مانگتے تھے۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے بتوں سے کہ تم ہمیں کھانا دو، تم بارش برساؤ، تم ہمیں اولاد دو، تم ہمارے کام کاروبار کو چلاؤ۔ نہیں، مشرکین مکہ کا بھی یہی شرک تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ان بتوں کو پکارتے ہیں، ہم ان بتوں کے آگے اپنی فریادیں رکھتے ہیں، یہ بت آگے اللہ سے سفارش کرتے ہیں، پھر اللہ ہماری سنتا ہے۔ ان کا بھی تو یہی رونا تھا، انہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا۔ آج وہی شرک امت مسلمہ کر رہی ہے اور کہتی ہے کہ ہم شرک نہیں کرتے۔ یہی شرک تو مشرکین مکہ کا تھا، یہی شرک تو ختم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، ڈائریکٹ رب کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے آئے تھے۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ سے کہا، اللہ کی قسم میں یہ کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ ان کا جرم ہی یہی تھا، صحابہ کا جرم ہی یہی تھا، وہ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ، اے والدہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی بیچ میں دیوار نہیں ہے، کوئی سیڑھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی مثالیں چھت کے ساتھ نہ دو۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ یہ کہتا ہے میں تمہاری رگ جاں سے زیادہ قریب ہوں، مجھے پکارو تو صحیح۔ ہے میری والدہ، میں احترام کرتا ہوں آپ کا، لیکن میں ان بتوں کے ذریعے رب کو نہیں پکاروں گا، میں ڈائریکٹ رب کو پکاروں گا۔ یہی تو ان کا اختلاف تھا ایمان لانے والوں کا، اسی وجہ سے تو تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلوا لیتے ہیں اور یہ سب کام بھی کر لیتے ہیں۔ دلیل ان کی بھی وہی تھی، وہ بھی کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا کیا معاذ اللہ پاگل تھے، انہیں دین کا نہیں پتہ تھا۔ آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں کیوں بھائی ہمارے باپ دادا پاگل تھے، انہیں دین کا نہیں پتہ تھا، تمہیں زیادہ سمجھ آ گئی ہے۔ میرے بھائی حقیقی دعوت کو سمجھیں، غلطی خطا کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اور جن بزرگوں کی آج ہم بات کرتے ہیں، جنہیں ہم پکار رہے ہوتے ہیں، ان کی دعوت کیا تھی، کم از کم اس پر غور کر لے انسان۔ آج ہم حضرت علی کو پکارتے ہیں تو حضرت علی کی دعوت کیا تھی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو زندہ جلوا دیا تھا اس وجہ سے کہ وہ کہتا تھا کہ علی معاذ اللہ خدا ہے، علی رب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے زندہ جلوایا تھا، اور بعد میں علی رضی اللہ عنہ کو یہ بات سمجھ میں آئی، سامنے آئی، ایک صحابی نے اصلاح کی کہ یہ جو جلانے والی سزا ہے یہ رب کے علاوہ کوئی دے سکتا نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے چاہیے تھا میں اس کو پھانسی پہ لٹکا دیتا یا اسے ویسے قتل کر دیتا، مجھے زندہ نہیں جلانا چاہیے تھا۔ علی تو وہ ہیں جن کے بارے میں آج کہتے ہیں یا علی مدد، کبھی علی کی دعوت تو دیکھو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دعوت کیا تھی؟ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جسے آج مشکل میں پکارتے ہیں، ان کی دعوت اٹھا کے پڑھ لیتے، وہ خود کیسے تھے، ان کی دعوت کیا تھی؟ وہ تو خود ڈائریکٹ رب کو پکارنے والے تھے اور رب کے ساتھ تعلق جوڑنے والے تھے، ان کی اٹھا کے نماز پڑھ لو، کیسے نماز پڑھتے تھے وہ؟ اٹھاؤ بنیاد الطالبین، رفع دین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، بنیاد الطالبین اٹھا کے پڑھو ان کی کتاب، رکوع میں جاتے بھی رفع دین، رکوع سے سر اٹھاتے بھی رفع دین کرتے تھے، 2 رکعات کے بعد بھی رفع دین کرتے تھے، یہ ان کی نماز تھی۔ تو جن کو پکار رہے ہیں ان کے طریقے پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ مشرکین کا بھی یہی مسئلہ تھا،
سیم ٹو سیم وہی کام ہو رہا ہے، بالکل انہی کی مثل۔ مشرکین کا بھی یہی مسئلہ تھا، وہ جن بتوں کو پکار رہے ہوتے تھے، آپ کو پتہ ہے وہ بت کون ہوتے تھے؟ وہ بت کن کے ہوتے تھے؟ وہ بت تھے ابراہیم علیہ السلام کا ایک بت تھا، اسماعیل علیہ السلام کا بت تھا جو بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے، انہی کو تو ذریعہ بناتے تھے، نیک لوگوں کے بت رکھے ہوتے تھے۔ اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اٹھا کے پڑھیں تو وہ منع کرتے رہے، لیکن بعد میں آنے والے لوگوں نے انہی کا بت بنا کے کہا کہ اس کے ذریعے سے رب سنے گا۔ اور آج بھی وہی کام حضرت علی رضی اللہ عنہ دعوت دیتے رہے، ڈائریکٹ رب کو پکارو۔ پیر عبد القادر جیلانی دعوت دیتے رہے، ڈائریکٹ رب کو پکارو۔ اور بعد میں آنے والے لوگوں نے حضرت علی کو ہی مشکل کشا بنا دیا، پیر عبد القادر جیلانی کو ہی مشکل کشا بنا دیا، انہیں کی دعوتوں سے پیچھے ہٹ گئے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو پکارتے ہیں یا رسول اللہ مدد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وفات کے وقت بار بار کہہ کر جا رہے ہیں، بخاری کی حدیث، اے اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، بچا لینا، لوگوں میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ جیسے یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا تھا، تم یہ کام نہ کرنا۔ میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں کہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتیں تھیں، اور اللہ رب العالمین نے بچا لیا۔ آج بھی آپ جا کر روضۃ الرسول میں اگر کسی کو داخلے کی اجازت مل جائے، آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کچی ہے، اور الحمدللہ آج بھی کوئی کسی کے اندر جرت نہیں ہے وہاں جا کر وہ سجدہ کرے۔ اسے وہاں کا گارڈ جو کھڑا ہوا ہے سیکیورٹی گارڈ، وہ ڈنڈے مارتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا یہاں۔ اسی شرک سے تو روکنے کے لیے آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں رب سے جوڑنے کے لیے آئے تھے، تم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سجدہ ریز ہو رہے ہو۔ جاؤ تعلیمات کو پڑھو رسول اللہ کی، یہ ہے حقیقی محبت کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھ کر اس کو فالو کرو، اتباع کرو۔ قرآن نے حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور عبادت کس کی؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، عبادت اللہ کی۔ یہی جرم تھا سعد بن ابی وقاص کا۔ والدہ سے کہا کہ میں شرک تو نہیں چھوڑوں گا۔ والدہ نے آخر کار تنگ آ کے کہا اگر تو باز نہ آیا اس دعوت سے، اس کلمے سے، میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی، نہ کچھ کھاؤں گی نہ پیوں گی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا بڑی منتیں کہی ہے والدہ ایسا نہ کریں، بھوکی پیاسی رہنے لگی، نہ کچھ کھا رہی ہے نہ پی رہی ہے، بے ہوش ہونے والی ہو گئی، میں نہیں کھاؤں گی نہ میں پیوں گی کچھ بھی، اے سعد اس کلمے کو چھوڑ۔ سعد رضی اللہ عنہ نے پھر آگے سے کیا جواب دیا؟ سعد رضی اللہ عنہ گئے، پہلے تو پیار سے سمجھاتے رہے والدہ کو، بہت سمجھایا والدہ ایسا نہ کریں ایسا نہ کریں، یہی حق کی دعوت ہے، یہ دین سچا ہے، مجھے اس پہ رہنے دیں۔ والدہ نے نہیں مانی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ گئے والدہ کے پاس، جا کر بالکل قریب بیٹھ کے والدہ کے ہاتھ پاس بیٹھ کر، اے والدہ میری ایک بات غور سے سن لیں، آپ میری والدہ ہیں، آپ میری ماں ہیں، اگر اللہ رب العالمین آپ کے اندر 1000 بار جانیں ڈالے، زندگی ڈالے، اور 1000 بار میری آنکھوں کے سامنے آپ کی زندگی چلی جائے، جان نکل جائے، اے والدہ پھر بھی میں اس کلمے سے باز نہیں آؤں گا، یہ کلمہ نہیں چھوڑوں گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے والدہ تو جانتی ہے مجھے تجھ سے محبت ہے، پیار ہے، لیکن یہ محبت اور یہ پیار مجھے رب کے ساتھ جو محبت ہے نا اس سے جدا نہیں کر سکتا۔
آپ سے محبت اور آپ کا احترام بھی اس وجہ سے ہے کہ رب نے حکم دیا ہے، لہٰذا آپ کی وجہ سے میں کلمہ نہیں چھوڑوں گا، آپ کی وجہ سے میں اس دعوت سے باز نہیں آنے والا۔ پھر اللہ رب العالمین نے اسی موقع پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے ان معاملات کے موقع پر ہی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی نصیحت کے لیے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، پختہ ایمان تھا نا، قرآن بھی اتر رہا ہے۔ قرآن سورہ لقمان آیت نمبر 13 آیت نمبر 15 اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شریک کرے تو تو نے ان کی بات نہیں ماننی۔ یعنی والد اور والدہ اگر یہ حکم دے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا تو ان کی بات، فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، تو نے ان دونوں کی اس چیز میں بات نہیں ماننی کہ تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگے، لیکن باقی ان کے ساتھ دنیاوی معاملات میں اچھے سے برتاؤ کرنا ہے، ان کا خیال بھی رکھنا ہے، ان کے ساتھ اخلاقیات کے ساتھ پیش بھی آنا ہے، محبت سے بھی رہنا ہے، ہر چیز کا خیال کرنا ہے، لیکن جب وہ تجھے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا حکم دیں ان کی بات نہیں ماننی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نازل فرما کر اس بات کو واضح کر دیا۔ جب والدہ نے یہ بات سنی نا سعد بن ابی وقاص سے کہ یہ تو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، یہ تو کہہ رہا ہے اماں جان تیرے اندر اللہ 1000 جانیں ڈالے اور 1000 جانیں میرے سامنے نکال لے تب بھی میں اس کلمے سے باز نہیں آؤں گا۔ والدہ پھر خود ہی سیدھی ہو گئی، کھانا کھانا خود ہی شروع کر دیا۔ تو یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے۔ پھر یہ وہ ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے سب سے پہلے خون بہایا دوسرے کا، مشرک کا۔ ہوا یہ کہ جب مکہ میں مسلمان رہ رہے تھے اس وقت وہ چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے، تو مسلمان اس وقت 2 رکعت ہی پڑھتے تھے۔ ابھی اسلام جو نماز کی جو پابندی ہے وہ پراپر طور پہ نازل نہیں ہوئی تھی، 5 نمازوں کا تحفہ نہیں ملا تھا، تو گھاٹیوں میں چھپ چھپ کر، پہاڑوں کے پیچھے چھپ کر مسلمان اکٹھے ہو کر ایسے نماز پڑھتے تھے۔ اب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سب نماز پڑھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کروا رہے ہیں، اب مشرکین کچھ جو چھچورے ہوتے تھے وہ پیچھے پیچھے آ جاتے لڑکے سے اور وہ چھیڑنے لگتے، تنگ کرنے لگتے۔ اب بہت زیادہ تنگ کر رہا تھا ایک شخص، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو بہت غصہ آیا۔ اب اس وقت اجازت نہیں تھی ہاتھ اٹھانے کی، بدلہ لینے کی مکہ میں، لیکن سعد رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا بہت زیادہ۔ اونٹ کی ہڈی پڑی ہوئی تھی وہاں، وہ اٹھا کے اس کے سر میں ماری، اس کے سر سے خون بہنے لگ گیا اور وہ ڈر کے مارے سب کے سب بھاگ گئے جتنے چھچورے آئے ہوئے تھے تنگ کرنے والے۔ تو یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے سب سے پہلے کسی کا خون بہایا۔ پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال شیب بنی ہاشم میں گزارے ہیں، قید میں گزارے تھے، جب پابندی لگا دی گئی تھی پورے بنی ہاشم پہ کہ ان سے نہ کچھ لینا ہے نہ ان کو کچھ دینا ہے، اس قید میں یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے پورے خاندان کے ساتھ۔ ان کے اوپر بھی پابندی لگ گئی تھی کہ 3 سال تک نہ کچھ ان سے لینا ہے نہ ان کو کچھ دینا ہے، بالکل بائیکاٹ۔ 2 پہاڑوں کے درمیان قید میں ہیں سب کے سب۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی کا وقت گزارا ہے، اور یہ سعد بن ابی وقاص بھی بیان کرتے ہیں کہ اس وقت میں نے ایک چمڑا مجھے ملا، میں نے اس کو اچھی طرح صاف کیا، پھر میں نے اسے آگ جلا کر پگھلایا، پھر اس کو پانی میں بھگو کے، جیسے ستو بھگو کے پیتے ہیں، پانی میں اس کو ڈال کے بھگو کے مکس کر کے پھر میں نے اس کو پیا۔ یہ حالات بھی گزرے، جھاڑیاں کھا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، بس زندہ رہنے کے لیے اس وقت وہ گزارا کیا مسلمانوں نے، اور خاص طور پہ بنی ہاشم جنہیں قید میں رکھا گیا۔ پھر یہ 3 سال اسی طرح وقت گزارتے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ پھر مدینہ ہجرت کی ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور مدینہ ہجرت کے بعد یہ سعد بن ابی وقاص تھے، ان کا جو مواخات تھا بھائی چارہ مدینہ جانے کے بعد وہ بنا سعد بن معاذ کے ساتھ رضی اللہ عنہ۔
سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھائی چارہ قائم کیا۔ پھر اس کے بعد غزوہ بدر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، غزوہ احد میں بھی ساتھ رہے، غزوہ خندق میں بھی رہے، غزوہ خیبر میں بھی رہے۔ جتنی جنگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی ہیں سب میں یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ شامل رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے جنگیں لڑی ہیں۔ غزوہ احد میں انہوں نے 1000 تیر چلائے۔ زبان سے کہنا آسان ہے، تیر اٹھانا پھر اس کو کمان میں لگا کر چلانا، 1000 تیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں انہوں نے چلائے ہیں۔ اور اس کے بعد ان کے پاس تیر ختم ہو گئے۔ جب تیر ختم ہوئے اس وقت ان کو یہ ایک فضیلت حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تیر انہیں دیتے ہوئے کہا کہ اے سعد تم تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو۔ سعد تم تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پہ قربان۔ تو جب صحابہ بیٹھتے تھے اکٹھے مدینہ آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اور یاد کیا کرتے تھے اپنے وقتوں کو اور کہتے تھے کہ میرے ساتھ یہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا گزرا، میرے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، مجھے یہ چیز دی، تو یہ بیان کیا کرتے تھے کہ میرے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے سعد تو تیر چلا، تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ اپنی بارے میں فضیلت بیان کرتے ہوئے اور شان بیان کرتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھے یہ فضیلت حاصل ہے۔ تو اس کے بعد 1000 انہوں نے تیر چلائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ کو جمع کر کے فرمایا کہ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہوں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ بیمار ہو گئے، بہت زیادہ بیمار، اب ایسا لگنے لگا کہ دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، ان کے پاس بہت سارا مال تھا۔ آگے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں میں اپنا سارا کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے چلا جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کر، اپنے ورثاء کے لیے بھی کچھ چھوڑ، اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کے جا، یہ ان کا حق ہے۔ تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا آدھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے چلا جاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ بھی بہت زیادہ ہے، تو اپنا آدھا بھی خرچ نہ کر۔ پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا کرتا ہوں میں اپنا 1/3 مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، تیسرا حصہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو یہ بھی زیادہ لیکن تیری مرضی ہے، تجھے اجازت ہے۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، ورثاء کے لیے مال چھوڑ کے جائے اور تھوڑا بہت اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرے۔ اللہ یہ تو نہیں کہتا کہ ساری جھاڑو دے کے میری راہ میں خرچ کر دو۔ تو جو تم اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہو حقیقتاً وہ بھی ان کے لیے آسانی پیدا کر کے جا رہے ہو، وہ بھی ایک دین کا طریقہ کار ہے۔ اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی تھی کہ اپنے بچوں کو بھوکا پیاسا رکھنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، ان کو مال سے ترسا کے پھر رب کی راہ میں خرچ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، بلکہ تو جتنا استطاعت ہے اتنا رب کی راہ میں خرچ کر دے۔ بہرحال انہوں نے مال کو خرچ کیا، تیسرا حصہ اپنے مال کا اللہ کی راہ میں۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد ان کو صحت یاب فرما دیا، دوبارہ سے ان کو زندگی ملی۔ پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، اس میں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کے جنگیں لڑتے رہے۔ اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور آیا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کے یہ جنگیں لڑتے رہے، اور ایک بہت بڑی جنگ پرشین امپائر کے خلاف، جنگ جسے کہا جاتا ہے جنگ قادسیہ، اس کے یہ لیڈر بنے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس جنگ کا انہیں لیڈر بنایا تھا۔ یہ جو پرشین امپائر تھی بہت بڑی امپائر تھی، اس کا جو بادشاہ تھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں خط بھیجا تھا، اس کے پاس دعوت دی تھی اسلام کی، تو اس نے اس خط کو پھاڑ دیا تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی تھی اسے کہ اللہ اس کی بادشاہت کو، اس کی سلطنت کو ایسے ہی تباہ و برباد کر دے گا جیسے اس نے میرے خط کو پھاڑا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوتا تھا خط کے اوپر، پھر کلمے کی دعوت کے بارے میں کہا گیا ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو اس نے اس خط کو پھاڑ دیا۔ اب عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اتنی بڑی امپائر تھی یہ پرشین امپائر،
جو آج کا لگا لیں جیسے امریکہ ہے، اس طرح تھی یہ رومن امپائر اور پرشین امپائر، یہ دو امپائر ایسی تھی۔ اس جنگ میں جنگ قادسیہ، اس جنگ کا لیڈر بنایا گیا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو اور انہوں نے کہا کہ تم ان سب مسلمانوں کے سپہ سالار ہو، اور پھر کہا سعد، عمر رضی اللہ عنہ خطاب کر کے کہا اے سعد اس چیز کا خیال کرنا، اللہ رشتہ داریوں کو نہیں دیکھتا، اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ تو اپنے رشتہ داروں کو نواز دے، ان کو عہدے دے دے، ایسا نہ کرنا، اللہ کی کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے سعد، اور خیال کرنا کسی فتنے میں مبتلا نہ ہونا، میں تمہیں اس جنگ کا سپہ سالار بنا رہا ہوں۔ سعد رضی اللہ عنہ بڑی جرت اور بہادری کے ساتھ نکلے پھر، اور جو جنگ قادسیہ تھی اس کو فتح کیا، جتنی بھی امپائر تھی سب کو تباہ و برباد کیا۔ اس کے بعد ان سب ٹانگیں ٹوٹ گئی تھی اس امپائر کی، دوبارہ وہ صحیح سے کھڑی نہیں ہو سکی۔ آج بھی تاریخ میں جب نام یاد کیا جاتا ہے تو یہی نام یاد آتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے بعد اس کا کوئی نام و نشان نہیں رہا اس امپائر کا۔ اور اس جنگ میں یہ بیمار تھے، ان کی طبیعت بہت خراب تھی، ان کے پیٹ پر اور ان کی پیٹھ پر پھوڑے نکلے ہوئے تھے۔ یہ بن گئے، یہ لیڈر کی حیثیت سے گئے تھے، یعنی خود انہوں نے جنگ نہیں لڑی، نہ ہی جنگ لڑ سکتے تھے، اتنی حالت خراب تھی، بیمار تھے۔ وہاں جانے کے بعد اور حالت خراب ہو گئی، اب لیڈرشپ ان کے ہاتھ میں ہے، سپہ سالار یہ ہیں۔ اب مسلمانوں نے کسی اور کو سپہ سالار نہیں بنایا، بلکہ پیچھے پیچھے ایک بڑے سے تخت پہ ایک پھٹے پر یہ ان کو لٹایا ہوا تھا، یہ لیٹے ہوئے ہیں اس کے اوپر۔ اب زیادہ جو پھوڑے نکلے ہوتے تھے اس وقت کی جو یہ بیماری تھی، اس کے اندر انسان زیادہ ٹائٹ کوئی کپڑا بھی نہیں باندھ سکتا تھا۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اس تختے پہ لیٹے ہوئے بیماری کی حالت میں انہوں نے سپہ سالاری کی، جنگ قادسیہ لڑی، اور جو پرشین امپائر تھی اس کو الٹا کے رکھ دیا۔ یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو فضیلت حاصل ہے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی سے جاتے ہوئے جن 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی کہ میرے بعد ان میں سے کسی کو خلیفہ بنا لینا، اس میں بھی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا نام شامل ہے، انہیں بھی یہ فضیلت حاصل ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان کے بارے میں دعا کی تھی، اے اللہ سعد کی دعاؤں کو قبول فرما، اتنی پیاری دعا تھی، اے اللہ سعد کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اس لیے یہ جو بھی اللہ سے دعا کرتے تھے اللہ رب العالمین قبول فرما لیتے تھے۔ میں آخری بات کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، یہ کوفہ میں تھے، تو ایک شخص اسامہ بن قتادہ یہ بندہ تھا، اس نے جھوٹا الزام لگایا سعد بن ابی وقاص پر رضی اللہ عنہ پر، جھوٹے الزام لگائے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا بہت دل دکھا، آپ کو بہت تکلیف پہنچی، کیونکہ جھوٹے الزام سے ظاہر سی بات ہے انسان کو تکلیف تو ہوتی ہے جب جھوٹے الزام لگائے جائیں۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے بد دعائیں کی۔ پہلی بد دعا یہ کی، اے اللہ اسے لمبی عمر دے، اسامہ بن قتادہ کو لمبی عمر دے، اور اے اللہ اس کو بڑھاپے کی جو ضعیفی ہے اس کا مزہ چکھا، کہ یہ بوڑھا ہو اور اس بیماری کو برداشت کرے۔ اور پھر کہا اے اللہ اس کو فتنے میں مبتلا کر دیں۔ یہ 3 بد دعائیں کی۔ اب اس وقت تو وہ ہنسا، لیکن جو حقیقی بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام بھی ڈرتے تھے کہ سعد ہمارے بارے میں کوئی بات نہ کر دے، اللہ سے کوئی دعا نہ کر دے، ایسی یا بد دعا نہ کر دے، ہماری تو بربادی ہو جائے گی، کیونکہ اس کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، یہ تو آج تک جائے گی بات۔ تو انہوں نے بد دعا کر دی۔ اب وہ اسامہ بن قتادہ بوڑھا ہو گیا، بیمار ہو گیا، بالکل ضعیف، اور فتنہ کیا مبتلا ہوا۔ اب وہ پھر رہا ہوتا ہے، لوگ اس کے لیے آتے مدد کرنے کے لیے، وہ لوگوں سے کہتا کہ تمہاری مدد کرنے کا مجھے فائدہ نہیں ہونے والا، تم مجھے جتنا بھی میرا علاج کر لو، جو بھی کوششیں کر لو، میرے پیچھے اس سعد کی بد دعا ہے، سعد بن ابی وقاص نے میرے لیے بد دعا کی تھی، وہ آج تک میرا پیچھا کر رہی ہے۔
لہٰذا میں ٹھیک ہونے والا نہیں ہوں۔ تو یہ بڑا ہی بوڑھا ہو کے، ضعیف ہو کے اس دنیا سے گیا۔ تو یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیاں ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہیں، ہیرو ہیں یہ ہمارے اسلام کے۔ ہمیں ان کی زندگیوں سے سبق سیکھنا چاہیے، ان کے طریقہ کار پہ چلنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے زندگیوں کو کیسے گزارا اور معاملات کو کیسے فیس کیا، کیسے برداشت کیا، کیسے قربانیاں دی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔